بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں، اور اللہ پاک ہم سب کو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اچھا جی، یہ ہے صبح لنچ کا ٹائم، اور یہاں پہ میں کھانا بنا رہی ہوں، اور کھانے میں آج پلاؤ بنا رہی ہوں میں۔ اچھا، گھر میں نا آج پورے لوگ نہیں ہیں، میرے ہسبینڈ، ایان اور امی، یہ تینوں لوگ نا باہر گئے ہوئے ہیں شادی میں خالہ کے یہاں پر، اور بس ہم ہی ہیں گھر میں۔ بھائی جان آئے ہوئے تھے تو ہم نے سوچا کہ آج پلاؤ بنا لیتے ہیں، تو بس اسی لیے آج میں پلاؤ بنا رہی ہوں۔ اور انہوں نے نا صبح ہی جلدی سے سارا سامان لے آئے تھے، تو پھر اگر جلدی سامان آ جاتا ہے نا تو پھر کام بھی جلدی ہو جاتا ہے، تو بس ابھی میں وہی تیاری کر رہی ہوں۔ تو میں نے چکن کو نا دہی لگا کے رکھ دیا فریج میں تھوڑی دیر کے لیے، اور پیاز وغیرہ سب کٹ کر کے رکھ دیے تھے۔ اب میں یہاں پہ گرم مسالے سے اپنا پلاؤ بڑھیا بگھار رہی ہوں۔ آج نا میں تھوڑا سا الگ اسٹائل میں بنا رہی ہوں، جیسے ہمیشہ بناتی تھی نا ویسے نہیں بنا رہی۔ آج میں موبائل سے دیکھ کے پلاؤ بنا رہی ہوں۔ دادی کو برا بھی لگ رہا تھا، کیونکہ گھر میں جو چیز چلتی آئی ہے اس سے کچھ ہٹ کے کرو نا تو بڑوں کو تھوڑا سا جمتا نہیں ہے، لیکن میں نے سوچا کچھ چینج ہو جائے گا ٹیسٹ میں بھی، اور مجھے بھی تھوڑا سا سیکھنا تھا، تھوڑا ہٹ کے بنانا تھا، تو میں نے سوچا کچھ الگ ٹرائی کرتے ہیں، اس لیے میں نے بنایا پھر الگ سے۔ ان کو جیسے تیسے سمجھا دیا، بول دیا کہ بھائی صاحب کو کچھ الگ کھانا ہے کر کے، تو وہ مان گئی۔ اچھا، گھر میں کم لوگ ہوتے ہیں نا تو پھر کام بھی کم ہو جاتا ہے، چاہے وہ ایک ہی بندہ کیوں نہ ہو، لیکن کام میں بہت فرق پڑتا ہے۔ لیکن پھر برا بھی لگتا ہے، گھر میں ایک دم ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بھی نہیں ہے، گھر بالکل ایسے کھانے کو دوڑتا ہے۔ تو گھر میں جب سب رہتے ہیں نا تبھی گھر میں اچھا بھی لگتا ہے، سکون بھی لگتا ہے، چاہے کام وہیں کا وہیں ہو وہ چلتا ہے، لیکن گھر میں سب رہتے ہیں تبھی اچھا لگتا ہے۔ اچھا، حارث کو نا گرمیوں کی وجہ سے چکر بھی آ رہے ہیں اور ویکنیس لگ رہی ہے، تو اس کو ڈاکٹر کو دکھایا تھا، پھر انہوں نے بتایا کہ گرمی کی وجہ سے، اور یہ پانی بھی بہت کم پیتا ہے، تو پانی کی کمی کی وجہ سے اس کو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے۔ تو بس وہی انہوں نے جو دوائی گولی دی ہے ڈاکٹر نے، وہی میں اس کو دیتی رہتی ہوں ٹائم ٹو ٹائم، اور پانی میں ملانے کے لیے پاؤڈر دیا گیا ہے جو کہ صبح شام دینے کا ہے، تو بس میں ابھی اس کو وہی دے رہی ہوں۔ حارث کا بھی بہت من تھا شادی میں جانے کا، لیکن اس کو میں نے جانے نہیں دیا۔ ایان تو پہلے ہی چلا گیا تھا، لیکن حارث کا سوچا تھا کہ وہ اس کے پاپا اور امی میری ساس کے ساتھ چلا جائے گا، لیکن اس کی طبیعت کی وجہ سے ہم لوگوں نے اس کو نہیں بھیجا۔ حالانکہ اس نے بہت ضد کی، رویا بھی تھا، لیکن پھر ہم لوگوں نے اس کی ضد پوری نہیں کی، کیونکہ ابھی طبیعت ایسی ہے نہیں، اور شادی کا ماحول تو آپ کو پتہ ہی ہے کتنا الگ ہوتا ہے، چاہے کتنی بھی فیسلٹی ہو کچھ بھی ہو، لیکن بچوں کو وہ ماحول نہیں مل پاتا جو گھر میں ملتا ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو نہیں بھیجا۔ اور یہاں پہ بھی تقریباً میرا کھانا کمپلیٹ ہو ہی گیا ہے، اور یہ کھانا بھی نا میں دونوں ٹائم کے لیے بنا رہی ہوں، صبح بنا رہی ہوں، لیکن شام میں بھی ہم اسی کو چلانے والے ہیں، کیونکہ ایسی چیزیں تو اچھی ہی لگتی ہے، اور ایسی چیزیں 2 ٹائم کھا لیتا ہے بندہ۔ یہ تو تھی ہماری ڈیلی روٹین کی لائف، اس سے اب کچھ ہٹ کے آج میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے ایک بہت اہم حدیث سنانا چاہتی ہوں، جو انسان کے اخلاق، حقوق العباد اور آخرت کی کامیابی سے جڑی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہمارے یہاں مفلس تو وہ ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا اصلی مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر الزام لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، یا کسی کو مارا ہوگا۔ پھر اس کی نیکیاں ان لوگوں میں بانٹ دی جائے گی جس کے حق میں اس نے برا کیا تھا۔ اگر نیکیاں ختم ہو گئی اور لوگ باقی رہے تو لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، مطلب جو لوگ تھے بچے ہوئے جن کے حق میں اس نے برا کیا ہوا تھا اور ان کو نیکیاں نہ دے پایا اور اس کی نیکی ختم ہو گئی، تو ان لوگوں کے جو گناہ ہیں وہ اس کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آج ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا اور عبادت کر لینا ہی کافی ہے، لیکن اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کے یہاں صرف عبادت نہیں بلکہ بندوں کے حق بھی بہت اہم ہے۔ اگر کوئی انسان تہجد پڑھے، روزے رکھے، تلاوت کرے، لیکن لوگوں کا دل دکھائے، جھوٹ بولے، گالی دے، ظلم کرے، دھوکہ دے، تو اس کی نیکیاں خطرے میں پڑ سکتی ہیں۔ سوچئے، قیامت کا دن ہوگا، ہر انسان اپنی نجات کی فکر کر رہا ہوگا، ایسے میں اگر ہماری ساری محنت، ساری نمازیں، روزے دوسروں کو دیے جائیں
تو اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ اس حدیث سے ہمیں 3 بڑی باتیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ حقوق العباد بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حق معاف کر سکتا ہے، لیکن بندوں کے حق تب تک معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ بندہ انسان کو خود معاف نہ کر دے۔ اس لیے کسی کا دل مت دکھاؤ، کسی کی عزت پر حملہ مت کرو، دھوکہ، چغلی، گالی، ان سب باتوں سے پرہیز کرو۔ دوسری بات، اخلاق عبادت جتنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سب سے بہترین تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ اچھا مسلمان وہی ہے جس سے لوگوں کو سکون ملے، تکلیف نہیں۔ تیسری بات، مرنے سے پہلے معافی مانگ لو۔ اگر کسی کا حق مارا ہے، کسی کو دکھ پہنچایا ہے تو، کیونکہ قیامت کے دن نہ روپے کام آئیں گے نہ بہانے، وہاں صرف نیکیاں چلیں گی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز، روزہ اور عبادت کے ساتھ اچھا اخلاق بھی عطا فرمائے، ہمیں لوگوں کے حق ادا کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین، اور قیامت کے دن اصلی کامیاب لوگوں میں ہمیں شامل کرے، آمین۔ تو بس جی، آج کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔